بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اسی سلسلے کا ایک اور ماڈیول شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 3 4 یا 5 نشستوں میں جو اہم سوالات ہیں جو ہمارے ینگر جنریشن کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بالعموم ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ فلی equipped ٹو ڈیل ود them، ان میں ہم نے کوشش کی تھی کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اگر اس قسم کے سوالات آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو کیسے ریزن آؤٹ کرنا چاہیے، اور ریزن آؤٹ ہی کرنا چاہیے، بات کو استدلال سے آپ بیان کریں، اور استدلال اگر آپ کریں گے تو اس کے جواب میں شاید آپ استدلال سنیں گے بھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا سب سے بڑا کہ ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے گا آپ کے اور آپ کے جنریشن کے مابین۔ اور اس میں ہرگز اس طرح سے نہ گھبرائیے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں آپ کی جو اولاد ہے یا آپ کی جو جنریشنز ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے، دے ہیو اے ڈفرینٹ ویو پوائنٹ، کیونکہ یہ بہرحال ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک جس نقطہ نظر کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو وہ اختیار کریں، لیکن ایز پیرنٹس آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے اس موضوع پہ یا ان موضوعات پہ جو ہم نے پچھلے کچھ نشستوں میں طے کیے ہیں۔ آج خواتین حضرات ہم اس سلسلے کا غالباً یہ آخری ماڈیول ہوگا جس کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں جب بڑے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی شادیاں ہونی ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کو بسانا ہے، تو جو میرٹل ایڈوائس ہے، یعنی شادی کے حوالے سے آپ کو اپنے بچوں کو کیا ایڈوائس دینی ہے، کس طرح سے آپ نے ان کے اندر جو صحیح معاملہ ہے، صحیح نہج اس میں اس کو استوار کرنا ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے خواتین حضرات کہ عام طور سے شادیاں جب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں، ان میں سے بہت ساری شادیاں کچھ عرصے کے بعد جا کے ناکام ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یا ان کے اندر کلیشز پیدا ہو جاتے ہیں، اور یا وہ ایک مجبوری کا کھیل بن جاتی ہیں جس میں عام طور سے بیوی یا شوہر اگر مجبور ہو تو وہ ساتھ رہتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ ہو جس میں اس کی انڈیپینڈنس کو انشور کر دیا جائے تو شاید وہ ساتھ نہ رہے۔ تو گویا شادی ایک ایسی چیز بنتی جا رہی ہے جو ابتدا میں تو ایک بہت سہانی کہانی آپ کو نظر آتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جا کے ہر ایک کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بہرحال اس شادی سے بہتر ہے کہ ہم شادی نہ کرتے۔ تو یہ سچویشن خواتین حضرات دنیا بھر میں پیدا ہوئی بھی ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ غالباً یہ ہمارے مشرقی معاشرے ہی اس سے ایک لحاظ سے اس کو فیس کر رہے ہیں، بلکہ دس از آل اوور دا ورلڈ۔ دنیا نے اس مسئلے کا بہت سارا حل نکالا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا حل تو انہوں نے یہ نکال لیا کہ شادی کو پرماننٹ رکھا ہی نہ جائے۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ بھئی اختلافات بڑھ رہے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو دوز میٹرز، تو وہ ایک ٹیمپرری ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ کو ہیبٹ کر لیتے ہیں، یو لیو ایز گرل فرینڈز اینڈ بوائے فرینڈز، اینڈ ایز سون ایز یو ریئلائز کہ بھئی things are not going according to plan، تو you just part your ways۔ تو یہ اصل میں اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ جب شادیاں سکسیسفل نہیں ہوتی تو لوگوں نے پھر اس کے بہت سارے طریقے اختیار کر لیے، خود ڈیوائز کر لیے کہ کسی طرح سے ہم اس پرماننٹ بندھن میں نہ بندھیں، اور جو ہمیں کمپینین شپ چاہیے اس کو ایک ٹیمپرری کمپینین شپ کے طور پہ ہم اختیار کر لیں۔ تو خواتین حضرات اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اپنے ینگسٹرز کے حوالے سے، اپنی نئی جنریشن کے حوالے سے جو میرٹل ایڈوائس ہے، جو شادی کی ان کو ہم کچھ رہنمائی دے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ یہ گفتگو چند سیشنز پہ محیط ہوگی، لیکن آج ہم اس کا آغاز کریں گے، اور اس کا آغاز خواتین حضرات اس بات سے کیا جائے گا کہ یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ شادی کا ادارہ ہے، اس کے اندر سکسیس کیسے اچیو کی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیے سکسیس کا مطلب بھی ذہن میں رکھیے، سکسیس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں اور آپ یو ہیو یونائٹیڈ انٹو ون سول ایز دے سے، آپ یک قالب دو جان بن گئے ہیں، تو اس کی جو ایک اس کے پیچھے جو ایک جذبہ ہے اور اس کے پیچھے جو ایک پوری کی پوری آپ کہہ لیجیے موومنٹ ہے، دیٹ ہیز ٹو گو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ پوائنٹ وائز ڈسکس کروں، وہ یہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دا انگریڈینٹس آف اے سکسیسفل میرج۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی کامیاب ہو
تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، ان کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کمپوننٹ سے واقف ہو جائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کم سے کم آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ہے، آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے جس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں، اور اسی ٹارگٹ کو پھر آپ اپنی نئی جنریشن کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی بیٹے اپنی بیٹی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، سو دیٹ بجائے اس کے کہ وہ ایک چیز کو خود ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھیں، نہیں آپ کے تجربے سے وہ فائدہ اٹھائیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جوڑوں میں جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور میرج کاؤنسلنگ کے نام سے جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کچھ کم یعنی اچیو کر سکتا ہے، اس لیے کہ معاملہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے اور صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ بیسک رہنمائی جو شادی کے انسٹیٹیوشن میں آپ کو حاصل ہونی چاہیے وہ آپ کو نہیں فراہم ہوتی. تو اس وجہ سے ایز رسپانسبل پیرنٹس آل آف اس نیڈ ٹو ریئلائز کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے شادی کے بعد، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کچھ چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیں. اور یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں خواتین حضرات، یہ دنیا کا ایکسپیرینس ہے. دس از ناٹ سم تھنگ which might be unique to you, بٹ اٹ از ایکسپیرینس، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک رچ پول ہے آف ایکسپیرینس شیئرنگ، جس میں لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں. ان کی روشنی میں جو کچھ میں نے گیدر کیا ہے اور جو سمجھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شادی اور بیاہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ ودیت کر دی ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، انیٹلی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کے انسٹیٹیوشن کو جب وجود بخشا اور میاں بیوی قریب آئے تو اس کے لیے اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ یہ استعمال کرتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ سکون حاصل کریں. خاص طور سے یہ کہا گیا مرد حضرات کو کہ سو دیٹ یو آر ایبل ٹو اچیو کمفرٹ فرام یور وائفز، اینڈ آف کورس دس از وائس ورسا ایز ویل. اور پھر قرآن نے ایک اور چیز یہ بیان کی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی یا اپوزٹ جینڈرز کے درمیان فطری طور پہ، قدرتی طور پہ محبت کا جذبہ رکھ دیا ہے. They are attracted to one another. یعنی this is something which is very natural. It does not have to be feigned. It does not have to be posed. It is found amongst ourselves. اب یہ جو سکون حاصل کرنے کی بات قرآن مجید نے کہی کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سکون پائیں، ایک دوسرے سے ان کو یہ محسوس ہو کہ they are growing with each other، یعنی ایک کی کمی دوسری پوری کر رہا ہے، دوسرے کی کمی پہلا پوری کر رہا ہے. اس کے میں نے جہاں تک خواتین حضرات غور کیا ہے کچھ کمپوننٹس ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کمپوننٹس آپ کو سری ایٹم ون بائی ون آپ کی خدمت میں پیش کروں. سب سے جو پہلی چیز ہے میاں اور بیوی کے تعلق میں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو میں کہتا ہوں فوربیرنس. اگر آپ فوربیرنس سے مراد یہ ہے کہ برداشت، دوسرے کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں آپ کے اندر ٹالرنس پیدا ہو. یو سی ایچ آف us has been educated, brought up in a different background. So therefore when we come together we have different habits, we have different proclivities. ہماری اپنی جو شخصیت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ایکسینٹرسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. they are eccentricities as well، یعنی وہ بڑی عجوبہ بعض چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے کی شخصیت کو ٹالریٹ کرنا، اور یہ خاص طور سے شوہروں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بیکاز دے آر برنگنگ دیئر وائفز ٹو دیئر ہاؤسز. تو اب بیوی جو کسی اور کلچر میں شاید جوان ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس کی وہاں کچھ ہیبٹس بنی ہیں، تو اس میں وہ ضروری ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو ایکنالج کرے. تو ہسبینڈ ہیز گاٹ ٹو ایکنالج the whole character and personality of his wife, and اس طرح سے امیجن کرے کہ that wife can be totally different to the husband. عادتوں میں جیسے میں نے کہا، زندگی گزارنے کے طریقوں میں، آپ کا جو ورلڈ ویو ہے، آپ کا پولیٹیکل ویو ہے، آپ کا سماجی ویو ہے، 10 چیزیں ہیں جس میں یو ہیو ڈفرنٹ آؤٹ لکس ٹورڈز لائف. تو پہلی چیز جس کو بہت ضروری ہے، کپلز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جتنی مرضی ہم آہنگی ہو جائے، شادی سے پہلے ظاہر ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی کو ملتے ہیں یا بیوی شوہر کو ملتی ہیں تو یو ہیو لاٹ آف compatibility patterns that you think are emerging. لیکن شادی کے بعد آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ the person who comes to you is an entirely different person than the one you might have met before your wedding. کیونکہ وہاں ظاہر ہے you are exposed to
to that person in a very limited span of time, and generally you have the good habits and the good traits coming out of that person, اور آپ اس کو اس کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. شادی کے بعد آپ کی جو عادتیں ہیں, آپ کی جو ہیبٹس ہیں, یعنی اتنی چھوٹی ہیبٹ کہ ایک کمرے میں پنکھا کتنا تیز چلے گا, اچھا اگر خرانٹے لیے جا رہے ہیں تو میاں صاحب کیا کریں گے, بیوی خرانٹے شوہر لے رہی ہیں تو بیوی کیا کرے گی, ٹی وی کا چینل کون سا ہے جو فلپ کیا جائے گا, اسی طرح سے مطلب بڑی معمولی سی باتیں ہیں. لیکن شادی کے بعد یہ چونکہ شخصیت کی عادتوں کے طور پہ سامنے آتی ہیں, تو اس میں دوسرے کو کمفرٹ زون میں رکھنا, دوسرے کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا, ان ادر ورڈز. تو پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات فار اے سکسیسفل میرج, دیٹ آئی وڈ کال ایز فوربیئرنس. دوسری چیز جو اتفاق سے وہ بھی ایف سے ہی شروع ہوتی ہے, اس کو میں نام دیتا ہوں فرینڈشپ کا, دوستی کا. یعنی یو ہیو ٹو ڈیولپ سم سارٹ آف فرینڈشپ ود یور وائف. لوگ بڑے ہنس کے کہتے ہیں کہ بھئی بیویوں کے ساتھ تو دوستی نہیں ہو سکتی, اور بیویاں کہتی ہیں شوہروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. نہیں, دوستی کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں, اور اس ایفرٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کامن پوائنٹس کیا ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کامن نہیں بھی ہوتی تو بہرحال تبادلہ خیال کا باعث بن جاتی ہیں. یہ جو اسمال ٹاک, جس نے آپ نے سنا ہوگا نا اسمال ٹاک, کہ بھئی ایسے گپے لگانا, تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کرنا, یہ آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے درمیان. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسمال ٹاک اینڈ ناٹ لوز ٹاک. یعنی اسمال ٹاک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایسے ہی ہنس کھیلتے ہیں تو طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. تو یہ فرینڈشپ کے اندر یہ چیز بھی ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھیں اس سے کہیں بڑھ کے فرینڈشپ کسے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دوست کون ہوتا ہے, the person whom you can fall back to, جس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر سکتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو انکریج کرتا ہے, جو آپ کی غلطیوں کو ڈاؤن پلے کرتا ہے, جو آپ کی اچھائیوں کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے, جس کے اوپر یو کین ڈپینڈ. اور دوستی کا جو پینیکل ہے, جو اس کی جو الٹیمیٹ ہے, جس کو آپ معراج کہہ سکتے ہیں دوستی کی, وہ یہ ہے کہ یو بیکم سول میٹس. سول میٹس کا آپ نے نام سنا ہوگا. یعنی سول میٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو روحانی شخصیت ہے اس کے اندر ایک میچ پیدا ہو جائے. although this is somewhat of a coincidence, it does not always happen, لیکن اگر آپ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں تو you'll find کہ آپ کی اور آپ کی یعنی spouses کے درمیان ایسے بہت سارے قدرے مشترک ہیں جن کی بنیاد پہ you can develop that friendship. اور اس فرینڈشپ کو جیسے میں نے کہا, it has to be something in which you are able to spend some quality time. شروع میں quality time is easy to spend because رشتے نیا ہوتا ہے اور you feel that euphoria developing. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا ہے, زندگی گزرتی ہے, تو وہ چارم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ دوستی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تقریباً دبنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ آپ اس کوالٹی ٹائم کو ریوائیو کریں, گو آؤٹ ود ایچ ادر, اسپینڈ سم ٹائم alone with each other, revive your marriage, revive your pledges with each other. ایک دوسرے کے بارے میں آپ گفتگو کریں, ایک دوسرے کو انکریج کریں. غرض یہ کہ جس طرح سے دوستی یا دوست ہوتے ہیں, that has to be undertaken at some form or the other. تو دوسری چیز جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فرینڈشپ ہے. تیسری چیز خواتین و حضرات جو ایک سکسیسفل میرج کے لیے ضروری ہے, اتفاق سے وہ بھی ایک ایف ہے, اس کو میں کہتا ہوں forgiveness. یعنی کہنے کو تو یہ بڑی سادی چیز ہے forgiveness نہیں, لیکن واقعی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں بھی دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں خواتین حضرات, دو لوگ تو کیا, آپ ذرا سا بھی گیدرنگ کو بڑا کر لیں تو there is bound to exist a difference of opinion. تو ڈفرینس آف اوپینین کے اندر بعض دفعہ تلخی بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ آپ ضرورت سے زیادہ متجاوز ہو جاتے ہیں. یو اسٹریس یور پوائنٹ, یو ایٹ ٹائمز امپوز یور سیلف آن دی ادر پرسن, اور دوسرے کی غلطی میں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یو کین forgive that your spouse, یا something was done inadvertently, لیکن ہم بعض دفعہ we become unforgiving. تو ایک اچھی شادی کے اندر جس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئی جنریشن میں پیدا ہو, اس کے اندر forgiveness کا بہت رول ہے. forgiveness کا مطلب یہ ہے کہ spouses are not there for point scoring, they are not there to just جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھر آپ نے غلطی کی ہے ادھر آپ جھپٹ پڑے کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا. نہیں, to forgive and forget زیادہ سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی سے ہم سب اس سے یعنی we are people who are prone to errors. تو اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سے بھی وہی غلطی ہو سکتی ہے جو دوسرے سے غلطی ہوئی ہے. تو ایٹ بیسٹ جو سب سے اچھا اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو جسٹ بیکم
a person, جہاں ظاہر ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ at times forgiveness is not easy, لیکن as I said when you living with your spouse تو جو اکثر و بیشتر جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض دفعہ آرگومنٹ کا باعث بن جاتی ہیں and they are needlessly actually compounded and they end up in an argument, ان کے بارے میں just back off جسے کہتے ہیں نا, just forgive, just forget and move on in life. تو آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ اسپاؤزز یہ رویہ اختیار کر لیں گے تو جو آلٹرکیشنز ہیں, جو پوائنٹس آف ڈفرینسز ہیں, وہ پھر بھی رہیں گے لیکن وہ بہت کم ہو جائیں گے. تو تیسری چیز جیسے خواتین حضرات فرینڈ شپ ہے. سو ابھی تک ہم نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے فوربیرنس. اس کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی پرائیویسی کو ٹالریٹ کرنے سے تعبیر کیا. دوسری چیز ہے فرینڈ شپ, اور اس کے لیے کوئی الیبریشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے دوست کیا ہوتا ہے. تیسری چیز ہے فورگیونیس, اور فورگیونیس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو بھی کی. چوتھی چیز جو اچھی اور سکسیسفل میرج کا انگریڈینٹ ہے اتفاق سے وہ بھی ایک ایف ہے, وہ ہے فائیڈیلٹی. فائیڈیلٹی کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے. فائیڈیلٹی کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سنسیئر ہونا, ایک دوسرے کے بارے میں آپ کے جذبات پیور ہونا. لوگ اس کو عام طور سے سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک سیکشول فائیڈیلٹی ہے, یعنی ہمیں کسی دوسرے خاتون کے ساتھ وہ آخری تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے, نہ مرد کو خاتون سے نہ خاتون کو مرد سے. یہ تو اس کی آخری انتہا ہے, لیکن اس سے کہیں پہلے آپ کے جو جذبات ہیں they should be pure towards your wife. You should be devoted towards your wife and the wife has to be devoted to the husband. کسی اور کے بارے میں آپ وہ جذبات نہ رکھیں. عام طور سے ہوتا ہی ہے after few years of marriage you start looking outside the marriage bond. آپ کو جو اپنے اسپاؤز میں ویکنس نظر آتی ہے وہ آپ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ اس سے آپ کے اندر ایک فینٹیسی ورلڈ میں آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی ایسی اسپاؤز ملتا یا ملتی. اینڈ یو اسٹارٹ of course fantasizing without realizing کہ اگر وہ مل بھی جاتا یا وہ مل بھی جاتی تو پھر سے کوئی اور چیزیں ہوتی تھی جو کمی ہونی تھی, and then again you would have been forced to look out to someone. تو نہیں, fidelity اور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دیا spouse, you have to devote your emotions, or the starting point of this devotion is that you have to protect your eyes. Don't let your eyes take undue liberty with staring at the opposite gender. یہیں سے آغاز شروع ہوتا ہے, and then آپ کو پتا ہے کہ پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ fidelity is a very important ingredient. The more pure you are, the more devoted you are to your spouse, اس کے اندر جو شادی کا بانڈ وجود میں آتا ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ بانڈ ہے. اور وہ اس لیے ضروری ہے خواتین حضرات کہ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان بہت اسٹرانگ بانڈ ہو, کیونکہ جو نیکسٹ جنریشن ہے جو فیملی کے نتیجے میں وجود میں آئے گی, اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروٹیکشن ملے, ایموشنل پروٹیکشن بھی, اسی طرح سے فزیکل پروٹیکشن بھی یا سائیکولوجیکل پروٹیکشن بھی, یہ ساری کی ساری آپ اس نئی جنریشن کو جب میسر آئیں گی کہ جب اسپاؤزز آپس میں جسے کہتے ہیں نا یک کا لب دو جان ہوں, دے آر لیونگ ایز اف دے آر ون, اینڈ ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنز ہیں, ان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی دراڑ آپ کو نظر نہیں آتی. although you might say کہ یہ کوئی بہت آئیڈیلزم کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن آئی تھنک یہ وہ آئیڈیلزم ہے کہ جو محنت کے ساتھ, جو کوشش کے ساتھ اچیویبل ہے. خاص طور سے اگر آپ, جیسے میں نے یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ اگر اس موقع کی گفتگو نہیں ہے کہ جب شادی اور بیاہ میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اینڈ یو آر گو ٹو اے میرج کاؤنسلر اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. نہیں, یہ اس موقع کی گفتگو ہے کہ جس میں آپ اپنے ینگسٹرز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زندگی آپ نے ایسے گزارنی ہے. تو جب آپ ان چیزوں پہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے اور کچھ زیادہ مطلب مختلف اینگل سے ایجوکیٹ کریں گے, ایگزامپل سے کریں گے, اینڈ مچ بفور دیئر میرج, تو اٹ ول بیکم پارٹ آف دیئر تھنکنگ, اٹ ول بیکم پارٹ آف دیئر تھنکنگ پروسیس کہ ہاں ہم نے جب شادی کرنی ہے تو شادی اصل میں ان چیزوں کا نام ہے, ان چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے, آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہونا, پریکٹیکل رہنا ہے. اور اس فائیڈیلٹی کے ایشو کو سب سے امپورٹنٹ جو ہے, جیسے میں نے کہا, یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پیور رکھنا ہے, اور اپنی نگاہوں کو, اپنے دل کو, اپنے جذبات کو اپنے اسپاؤس ہی کی طرف ڈیووٹڈ رکھنا ہے. یہ چوتھی میں نے آپ کے سامنے ایک سکسیسفل میرج کا کمپوننٹ بیان کیا. پانچواں اور آخری جو اس میں کمپوننٹ ہے خواتین حضرات, I can't help but say that also begins with an F, and that is feedback. Feedback, yes, feedback, یعنی آپ کو پیریوڈیکلی ایک دوسرے سے فیڈ بیک لیتے رہنا چاہیے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ probably this feedback is not even needed, because if you imagine what your wife would be thinking about you or what
or as a wife, you would imagine what your husband would be thinking about you. آپ کو کیسے assess کر رہے ہوں گے. تو empathetically غور کرنے سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا where you stand. اور اس کا ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی امیجن کریں کہ آپ اپنی وائف سے پوچھیں اور وائف ہسبینڈ سے پوچھیں, لیٹس سے 4-5 years down the road, 4-5 سال کی شادی کے بعد, اگر آپ کو یہ چوائس دی جائے, either of the two, you are once again given a choice to marry again each other or not, what will be your answer? تو اگر تو آنسر آپ کا پھر بھی یہی ہے کہ ہاں I would honor my choice, اور ابھی بھی میں اسی خاتون سے شادی کروں گی, اور خاتون یہ کہے ہاں جی ابھی بھی میں اس مرد سے شادی کروں گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ I mean either of the two or both, they are really people who are worthy of our salute, I would say. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 4-5 سال کے تجربے کے بعد, 2-3 سال کے تجربے کے بعد جو فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایون given a choice, you would still marry that same person once again. And let me tell you خواتین حضرات, یہ ایک بڑی ریئر چیز ہے. I mean spoken on this issue many times, and I've talked to couples on this issue many a time, and I've realized that I've seldom seen people who would say yes. اور اس کی وجہ بڑی وہی ہے کہ جو شادی بیاہ کے کمپوننٹس ہیں, شادی بیاہ کی جو سکسیس ریشو ہے, اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نا حقیقت پسندی ہے, ٹو بی ریئلسٹک, وہ نہیں پائی جاتی, جس وجہ سے پھر آپ کو اکثر اوقات اس سوال کے جواب میں جو جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جی میرے واسطے چوندا تو میں I would never have in the first place. تو یہ انفارچونیٹ حقیقت ہے. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس فیڈ بیک کا کہ آپ ایکچولی you would like to improve as a person, you would like to improve as a spouse, you would like to become a better person, جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے نہیں اگر میرے اندر کوئی کمی ہے اور میرے اسپاؤس کسی وجہ سے مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں, اچھا اس میں اس کو بھی آپ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز دا اسپاؤزل فیڈ بیک از ناٹ ویری ایکوریٹ. یعنی فرض کیجئے کہ اگر اس کے اندر کوئی سختی ہے, کوئی ہارشنس ہے الفاظ کی, تو آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں. لک ایٹ واٹ دی ایکچوئل میٹر از, دا سبجیکٹ از, اینڈ ڈسریگارڈ دا ہارش ورڈز. تو یو مائٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو وائف ہیں آپ کے بارے میں کیا اسیسمنٹ رکھتی ہیں, اور ہسبینڈ یہ سوچ سکتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے یعنی وائف جو ہے ہسبینڈ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو ان بوتھ دیز تھنگس ایکچولی از اے گڈ فیڈ بیک, پیریوڈیکل فیڈ بیک, اینڈ ایز آئی سیڈ ایٹ ٹائمس جسٹ امیجننگ واٹ دا فیڈ بیک وڈ بی وداؤٹ ایون آسکنگ دا اسپاؤز, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں پہ گڑبڑ ہے, یہاں آئی نیڈ ٹو امپروو. اور دیکھیے میں پھر سے یہ دہرا دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 5 پلرز بیان کیے ہیں آف اے سکسیسفل میرج, اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ کیا ہے, یعنی واٹ از دا بگیسٹ بینیفٹ. اس کا بگیسٹ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ 5 شادی کے انگریڈینٹس کو پورے کر دیتے ہیں تو یور ہاؤس ول بیکم اے ہوم. آپ کا گھر جو ایک دیوار اور ملبے کا حصہ ہے وہ ایک ہوملی چیز بن جائے گا. یو وڈ وش ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور اسپاؤز, and you would wish to come and talk to each other, and you wish to go out with each other as well. اس لیے کہ گھر اب صرف 4 دیواری کا نام نہیں رہ گیا, بلکہ گھر اب اصل میں ان محبت کے جذبات کا نام ہے جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں. اور مزید خواتین حضرات یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوسرا بہت بڑا بینیفیشری ہے, جو میں بلکہ اگر یہ کہوں کہ شاید یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا فائدہ ہے, تو وہ آپ کی اولاد ہے. اگر آپ کی شادی اس طرح سے کامیاب ہو جاتی ہے کہ آپ ان 5 انگریڈینٹس کو فلفل کر دیتے ہیں, آئی تھنک دس وڈ میک یور میرج سکسیزفل. تو جو اولاد ہے وہ سب سے زیادہ اس سے محسوس کرے گی کہ اس کی تربیت ٹھیک ہو رہی ہے, اس کو ایک ایسا خاندان مل گیا ہے, ایک ایسی ماں مل گئی ہے, ایک ایسا باپ مل گیا ہے کہ جو آپس میں مل کے جو ایک دوسرے کی کمی ہیں, یعنی کچھ کمیاں ماؤں میں ہوتی ہیں جو باپ پوری کرتے ہیں, کچھ کمیاں باپ میں ہوتی ہیں جو مائیں پوری کرتی ہیں, ٹوگیدر دے کم in union with each other and fulfill the vacuums and the flaws that the other person might have, جس کے نتیجے میں باپ کی شفقت, ماں کی محبت دونوں at the same time اس اولاد کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں یہ spouses کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے, یا either of them is in a situation کہ جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ نہیں this is something which cannot be it's not in that particular ideal form, تو آپ دیکھیے اس کا جو پہلا افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا جو ایٹماسفیئر ہے اٹ از ڈیمیجڈ. پہلی بات تو یہ. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ
جو ینگسٹرز ہیں, جو اولاد جوان ہو رہی ہوتی ہے, وہ it does not wish to be in that house. I know so many young children and so many young kids who would rather stay away from home just because they find کہ ان کے گھر کے اندر وہ ایک ایسی کوہیژن نہیں ہے جس میں ان کو محسوس ہو کہ they feel that atmosphere. They would rather spend time outside the house than inside. صرف سونے کے لیے آ جائیں, اور وہ بھی اگر کوئی موقع ملے تو گھر چھوڑ کے چلے جائیں. تو اس وجہ سے خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹو میک یور میرج اے سکسیس, یہ ہم سب پہ اس کی ذمہ داری ہے. اس لیے بھی کہ وہ سکون جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا, لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, وہ سکون اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پہ بیان کیا ہے. اس کی ایفرٹ تو ہم نے کرنی ہے. خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو وہ سکون آپ کو ملے گا. اور میرا خیال ہے آپ لوگ اتفاق کریں گے, دیر از نو گریٹر اے تھنگ دین پیس آف مائنڈ. اگر آپ کو پیس آف مائنڈ اویلیبل ہے تو ایز اے ہسبینڈ یو کین اچیو اے لاٹ ان یور آفس. یعنی اگر آپ کو گھر کے اوپر بار بار آپ کو پریشانی ہے یا بار بار آلٹرکیشنز ہو رہی ہیں, آرگیومنٹس ہو رہے ہیں, جو آپ کی تھوڑی بہت صلاحیت ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. سملرلی یہ خاتون اگر یہ بیوی پروفیشنل ہے تو اگر یہ گھر میں وہ سکون نہیں ہے تو جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ایز اے پروفیشنل وومن, وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صلاحیتیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کا پھر الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلیف ان دی انسٹیٹیوشن آف میرج, یعنی فیتھ ان دی انسٹیٹیوشن آف میرج, یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر تار تار ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ پھر وہ ماڈل وجود میں آتا ہے جو ہم اس وقت مغرب میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کو ہیبٹ کیا جاتا ہے, جہاں پہ ٹیمپرری ریلیشن شپس قائم کیے جاتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے یا بعض دفعہ نہیں ہوتی ہے تو کبھی کسی کو ماں کی محبت میسر نہیں ہے, کسی کو باپ کا پیار میسر نہیں ہے, ایک ٹوٹی ہوئی فیملی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انگزائٹی, ڈپریشن اور سوسائڈ ریٹس, کبھی آپ اس پہ غور کریں سوسائٹیز کے اندر جو جن کے اندر یہ خلا موجود ہیں تو وہ کتنے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آپ کہہ لیجیے اٹس لائک اے ڈومینوز افیکٹ, اٹ گوز آن اینڈ آن, اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ہیل. یعنی زندگی کو تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی نگہداشت کے لیے, ہماری اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا تھا, ایک دوسرے سے مدد حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو فائدہ ہوا وہ شاید 0/0 ہوا. اور اسی وجہ سے خواتین حضرات آپ شاید اب یہ دیکھتے ہوں گے کہ آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز آف میرج you see people and couples divorcing. I know couples who have divorced after 15 years of marriage, some after 20 years, some after 25 years, and I even know a couple who divorced after 30 years of marriage. تو یہ آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ جیسے ہم اپنی یوتھ کو گروم کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ہم گروم کریں اس ایریا میں بھی, کہ ان کو کس طرح سے سکسیڈ کرنا ہے اس زندگی میں, اس شادی کی زندگی میں, کیونکہ اس کی سکسیس پر بہت کچھ ڈپینڈنٹ ہے. اور خدا کی اسکیم اصل میں اگر آپ دیکھیے تو اس کا بہت بڑا انحصار اس فیملی یونٹ کی اس ڈیولپمنٹ پہ, اس کی نشو و نما پہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ ہم بعض دفعہ آئیڈیلزم کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم آئیڈیلز کو میں زندہ رہتے ہیں. وی تھنک کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اور شادی اس کا نام ہے اور شادی اس کا نام ہے, کہ ایک آئیڈیل بیوی ہے, ایک آئیڈیل ہسبینڈ ہے. تو دیکھیے آئیڈیلز تو شاید جنت ہی میں انسان کو نصیب ہوں گے, دنیا میں تو آپ کو وہی ملے گا جیسے کہ انسان کی سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں, وہی آپ کو میسر آئیں گے. لے دے کے یو ول ہیو the same people with the same habits. تو میں نے کافی غور کرنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ اگر آپ نے سکسیسفل میرج کو ڈیفائن کرنا ہو تو اس کی شاید ڈیفینیشن اس طرح سے بن سکتی ہے کہ میرج از اے یونین بٹوین ٹو امپرفیکٹ پیپل who come together to hide each other's imperfections. یعنی پرفیکٹ میرج کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہو تو this is how I would define it, کہ perfect marriage is one in which two imperfect people come together and hide or compromise with one each other's imperfections. تو perfection کو اچیو کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پرفیکٹ بنا دیں, نہیں, پرفیکشن کو اچیو کرنے کے لیے امپرفیکشن کو برداشت کریں. پرفیکشن کو اچیو کرنے کے لیے امپرفیکشنز کو آپ نظر انداز کریں. اگر آپ یہ کرنے پہ کامیاب ہو جائیں گے
تو یو ول ہیو اے پرفیکٹ میرج. یو ول ہیو اے میرج جس میں بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ اگر لیٹس سے کلچرلی کسی اور ملک سے ہیں, آپ کلچرلی کسی اور سوسائٹی سے ہیں, کلچرلی یا ایتھنکلی یا اینی اسکن ٹون آپ کی ہے, کچھ بھی ہے, اگر یہ انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں اور فائنلی جیسے کہ میں نے کہا یہ بات اگر آپ کے سامنے ہے کہ نہیں, اصل چیز پرفیکشن آپ نے اس پہ تلاش نہیں کرنی کہ لوگ پرفیکٹ ہوں گے, کیونکہ لوگ تو پرفیکٹ نہیں ہیں, ہو نہیں سکتے, بائی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے. لوگوں نے تو امپرفیکٹ رہنا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ کچھ چیزوں پہ قابو پا لیں گے. تو اس پہ آپ نے ڈیرا نہیں ڈالنا کہ یہ امپرفیکشن کہ پرفیکشن کی طرف جانا ہے, نہیں, آپ نے ڈیرا اس پہ ڈالنا ہے کہ امپرفیکشنز کے ساتھ زندگی کو جینا سیکھنا ہے. اور کس کی امپرفیکشن؟ دوسرے کی. اس لیے کہ دیکھیں اپنی امپرفیکشن کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں نا, وی آر کمپرومائزنگ ود آر اون امپرفیکشنز, ڈونٹ وی کمپرومائز. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی ہمارے میں غلطی تو ہے ہی ہے. تو سوال یہ کہ جب ہم میں یہ غلطی ہے تو دوسرے میں بھی ہونی ہے. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ دوسروں کی امپرفیکشنز کو آپ اس سے جینا سیکھیں, ان سے ڈیل کرنا سیکھیں, ان سے معاملہ کرنا سیکھیں. یہی وہ چیز ہے خواتین حضرات جس کے نتیجے میں شادی بیاہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سکسیسفل انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بریفلی وہ جو 5 پوائنٹس ہیں اور وہ 5 ایفس ہیں, یعنی اتفاق یہ ہے کہ all those F's, those 5 F's I would say are a very sound way to take us towards a successful marriage. The first one, as I said, is forbearance. The second one is friendship. The third one is forgiveness. The fourth one is fidelity. And the fifth one is feedback. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کی شادی اور بیاہ کے معاملے کو سچا بناتی ہیں, اس کے اندر ایک تقویت پیدا کرتی ہیں, اور کائنات کے اندر جو خداوند تعالیٰ نے جو یہ اسکیم جاری کی ہے اس کے اندر واقعی انسان کو یہ محسوس کرواتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنایا ہے تو وہ ہیں واقعی ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون. اور یہ راحت اور سکون اگر نہیں مل رہا تو اس میں قصور شادی کے انسٹیٹیوشن کا نہیں ہے, قصور ہمارے رویوں کا ہے. ان رویوں پہ ہمیں قابو پانا ہے, ان رویوں کو ہمیں بہتر کرنا ہے. خواتین حضرات, میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی سیشن میں جو ایک اور اہم حصہ ہے کہ جب کلیش پیدا ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان اس کو کیسے ریزالو کیا جائے, کیونکہ کچھ چیزیں پریونٹیو ہوتی ہیں نا, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل ہو جاتی ہیں, جو واقع ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ تو پریونٹیو گفتگو ہے. پریونٹیو کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان 5 چیزوں کو اپنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, مطلب نکلنے کا امکان ہے کہ کلیشز کم پیدا ہوں. لیکن اگر فرض کیجئے کلیشز پھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اور یقیناً کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نہ پیدا ہوں, تو پھر آپ کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ اس پہ اگلے سیشن میں گفتگو کروں گا, کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اچیو کرنے کی کوشش کی ہے, اگر وہ مثبت طور پہ ہی ہمارے سامنے رہے اور پازیٹیولی ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو شاید اٹ ول ہیو اے بیٹر امپیکٹ. کیونکہ آگے جو بات ہے وہ نیگیٹو زیادہ ہوگی, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنی ہوں گی کہ یہ کلیش کیوں ہو رہے ہیں. تو I'll talk about it inshallah in the next session. So over to you, my co-hosts. Now you can proceed with the questions and answers. Thank you so much, Dr. Shadad. It was a very important talk and very beautifully delivered. So pehla sawal Rafia Khwaja ka hai, so go ahead Rafia. Assalamu alaikum Dr. Shadad. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ whether it's a love marriage or arranged marriage, I think real situation comes out when we live together. With the religious differences, financial differences, how to spend money, religious understanding. Do you think the one solution is that when you marry, you should see that you come from the similar backgrounds? That might help it to make it a little more successful. Thank you. جی ایسے ہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں اس کی جو سجیشن ملتی ہے اس میں یہ بات آتے ہیں کہ اپنی طرح کے لوگوں میں شادی کرنے سے کمپیٹیبلٹی کے اور سکسیس کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ بس بہتر ہی ہونے کا امکان ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آگے آپ کا اپنا رویہ ہے, آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز میرج وچ میکس اٹ سکسیسفل اور اٹ اینڈز اپ ان دی فیلئر. لیکن ایز اے سیڈ کہ اگر بیک گراؤنڈ سملر ہوگا تو چانسز آر بیٹر, مچ بیٹر.
हमारे पास इससे और सवालात नहीं है. Somehow participants are either thinking about the topic. But मैं आपसे एक चीज के बारे में कमेंट चाहूंगी. Currently you see कि मगरबी ममालिक में जो बच्चे रह रहे हैं उनमें अब शादी ना करने का ट्रेंड is becoming very vivid और ज्यादा दिखने लग गया है. There are different factors behind it, but आपने जिस तरीके से या जिस टॉपिक को कवर किया उसमें आप मुझे सुनने में ऐसा लगा कि वो इट्स अबाउट पेरेंट्स, बट यहाँ पर somehow I find the element missing in terms of kids, how they should be inclined, because this trend is becoming very common that kids don't want to get married. इस चीज को कैसे देखना चाहिए और in coming times how we can address that problem? तो देखें, मैंने कोशिश ये की थी कि तफसील से ये बताने की कि द रीज़न वाई किड्स डोंट वांट टू गेट मैरिड, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है. उसकी वजह यह है कि जो शादी के नतीजे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैदा होती हैं और जो शादी के नतीजे में प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, वो एट टाइम्स वो देखते हैं ना, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे. दे लुक एट द सोसाइटी, दे लुक एट द प्रीवियस जनरेशन. वो कहते हैं कि देखें फ़लाँ खातून ने शादी की, नाउ द इशू इज़ that just because she is not a professional lady and cannot earn for herself, now she is bound for life with her husband. तो ये वजह है कि जिसकी वजह से उन्होंने इसका ये हल निकाला, और ये ज़ाहिर हल कोई आज का निकला हुआ नहीं है. अगर आप मगरबी सोसाइटी की बात करें तो पिछले तकरीबन 100 साल से वो इस हल की तरफ बढ़ चुके हुए हैं, और पिछले 50 साल से तो आप ये कह सकते हैं कि वो इस हल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्योंकि शादी ने जो प्रॉब्लम पैदा किए थे, जो मैं ज़ाहिर जिनको सर्कमवेंट करने के लिए मैंने आज जो गुफ्तगू की, वो उनके नज़दीक ऐसे थे कि जो रिजॉल्वेबल नहीं थे. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका ताल्लुक कवानीन से भी है. यानी बाज़ हमारे यहाँ जो कवानीन हैं मगरबी ममालिक में, वो एक्चुअली शादी के इंस्टीट्यूशन को चाहते हैं कि वो इंटैक्ट रहे. और जब इंटैक्ट रहने के लिए जो लॉज बनते हैं, उनमें से बाज़ लॉज ऐसे हैं कि अगर आप उनको ओबे करें तो एट व्हेन यू आर डिवोर्स्ड या खुदा ना खास्ता आपकी शादी अगर टूटती है, तो जो एसेट्स की सेटलमेंट का मामला है या बहुत सारे और मामलात हैं जिसमें यू एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू द ऑपोजिट. जिसने भी तलाक दी है वो दूसरे को देने पे पाबंद हो जाता है, कि जिसके नतीजे में पीपल थिंक कि भाई अगर ये इतना बड़ा गैम्बल है कि इफ आई एम अर्निंग फॉर समवन एंड आई एम लायबल टू गिव इट बैक टू अनदर जस्ट बिकॉज के एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया, तो माइट एज वेल कि मैं इस बॉदरेशन में पढ़ूँ ही ना. तो जो लॉज हैं, they have also been to some extent instrumental in people not getting married, because laws make it very tough on the couples that they should still stay even if there are differences of opinion. और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंदर वो जो आपको ये नज़र आता है ना कि एक ईज नज़र आती है कि एक ताल्लुक पैदा हुआ, जब तक फ़ायदा आपको नज़र आया, मोहब्बत रही, ताल्लुक रहा, उसके बाद आपने छोड़ दिया. आपने असल में किया ये है कि अपनी टनल विजन और अपनी नैरो विजन में ये देखा नहीं कि शादी जहाँ पे ज़ाहिर है उसमें एक दूसरे के साथ प्लेजर भी इन्वॉल्व है जो अल्लाह ताला ने रखा आपको, उसके साथ साथ नई नस्ल को परवान चढ़ाने का एक तरीका भी है. तो वो नई नस्ल के लिए ज़रूरी है कि इट हैज़ अ हस्बैंड, इट हैज़ अ फादर एंड अ मदर, और उस फादर एंड मदर के संगम ही से इसारा के सारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली है ये आगे बढ़ता रहा है. लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस आपको इस पर मजबूर करती है. आप कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं सिंगल पेरेंट भी हो जाऊं, अगर मैं इवन इफ आई हैव अ पेरेंट एंड आई मूव ऑन लाइफ एंड मैरी समवन एल्स, तब भी ये गुजारा हो जाएगा. तो दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली, जैसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी में इंसान इसको बर्दाश्त कर लेता है कि ठीक है, वो ये रियलाइज नहीं करता कि एक परमानेंट रिलेशनशिप जो चाहिए एक बच्चे को, उसको एक माँ और बाप की कंटिन्यूस मोहब्बत चाहिए. अगर उस परमानेंट ताल्लुक आप नहीं रखेंगे और आर्जी ताल्लुक रखेंगे, अव्वल तो उससे औलाद अगर आप पैदा नहीं करते तो एक अलग बात, अगर आप करते हैं तो वो दर बदर की ठोकर खाने वाला मामला या सिंगल पेरेंटहुड की तरफ जाने वाला मामला, ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू द केयर व्हिच अ चाइल्ड नीड्स. इट नीड्स अ परमानेंट relationship of a father and a mother to come together to nurture that child. तो ये जाहिर है वो चीज़ है कि जो जब नहीं होती तो फिर बच्चों के अंदर बागियाना रविश पैदा होती है. आप जो मगरब में देखते हैं कि at the age of 13 or 14 children would like to move out of their houses, live separately, live independently. और if they don't, तो अब कल्चर ये बन चुका है कि पेरेंट्स हैव टू पुश देम आउट ऑफ द हाउस कि भाई तुम जाओ अब अलग इंडिपेंडेंटली रहो.
کیونکہ اگین ایز اے سیٹ کہ وہاں جس طرح سے کلچرلی یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں اس میں جو پراپر انگریڈینٹس آف لو دیٹ ہیز ٹو بی obtained فرام دا مدر اینڈ دا فادر, وہ دے آر compromised, they are sacrificed because of these reasons. تو مل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا پھر سچویشن اس طرح کی بنتی ہے. اچھا آپ اس میں یہ بھی بات ایڈ کر لیں کہ چونکہ جو میرٹل گرومنگ ہے یا شادی کے بارے میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹو ٹیل دیم کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں آپ نے اس طرح سے اکٹھے رہنا ہے, تو جیسے میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں گفتگو کی تو اسی طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو ینگسٹرز کو بتانی ضروری ہیں کہ شادی ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ نئی نسل جو وجود میں آئے اس کو پروٹیکشن ملے. شادی اس لیے ضروری ہے کہ کمپینین شپ پیدا ہو. وہ کمپینین شپ اگر آپ کو نوجوانی میں مل جاتی ہے تو بڑھاپے میں کوئی آپ کا کمپینین نہیں بنے گا, کیونکہ ظاہر ہے unless you have a sustained companionship تو آپ if you grow old and you don't have a companion you will seldom find a good choice at that time. یہ وہی شخص آپ کے ساتھ بڑھاپا گزارتا ہے یا گزارتی ہے جس نے جوانی بھی آپ کے ساتھ گزاری ہو اور سیکریفائس کی ہو, تو وہ پرماننٹ تعلق جو ہے وہ پھر اس طرح سے چلتا رہتا ہے. تو in the absence of this education regarding marriage and marital counseling and what exactly marriage is all about, so we find a crumbling system of family which we are now beset with. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے it's not just in the West, یہ اب ہمارے مشرقی سوسائٹیز میں بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کے اندر جو چیز کمپاؤنڈ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پری میرٹل ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے کامن ہو گئے ہیں, ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے کامن ہو گئے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ آپ شادی سے اچیو نہیں کر پاتے آپ کے خیال میں, وہ آپ پھر یا تو پری میرٹل ریلیشن سے اچیو کر لیتے ہیں یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشن سے اچیو کر لیتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایوری تھنگ ہیز لاسٹ اٹس پراپر پلیس, یعنی اٹ سیمس ٹو لوز اٹس پراپر پلیس. یہ ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ وی ریسٹور ایچ پلیس the way the place it actually belongs to, and that can only happen if as parents, as responsible parents, we are able to talk to our younger generation, we are able to educate them, and we are able to talk sense into them. جی بہت شکریہ. نوشابہ would like to ask, so please Noshaba go ahead and ask your question. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن میری ٹاپک پہ ہو یا ٹاپک سے ہٹتی ہو. میرج میں اکثر یہاں امریکہ یا ان ملکوں میں ایک پرابلم میں نے دیکھا ہے بچوں میں کہ سیکس سے ریلیٹڈ آتا ہے. اگر ایک وائف یا ہسبینڈ میں سے کوئی ایک مرضی ہے دوسرا نہیں ہے تو وہ مطلب اورل سیکس کو یا سیکس کا بھی ڈفرینٹ وے ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اس وجہ سے بھی بہت کانفلکٹ آتے ہیں, تو اس کو کس طرح سالو کیا جا سکے؟ تو اسلام میں کہتا ہے اجازت ہے, اسلام میں جی عورت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کھیتی یا کہیں سے بھی ہو, اور اگر عورت کا دل نہیں ہے تو مرد پھر بھی فورس کرتا ہے. تو اس پہ جی ہم پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے لعنت کہتے ہیں. جی 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 تو اس پر ایک سیپریٹ سیشن انشاءاللہ اسی سیریز میں ہم کریں گے, جس میں یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں کہ جو میرٹل ڈسکمفرٹ کا باعث بنتے ہیں, اختلاف رائے کا باعث بنتے ہیں, اور جنسی تعلق میں جو حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں یا جہاں پہ آزادی دی گئی ہے, اس کو بھی ہم اسی سیریز میں آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, لیکن آپ کی نشاندہی بالکل ٹھیک ہے کہ اس پر لیک آف ایجوکیشن یا اس پر لیک آف اس کو امپورٹنس دینے کی وجہ سے ڈیورس تک معاملات چلے جاتے ہیں اور سنگین قسم کی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اس پر بھی ایجوکیشن ہو. تو انشاءاللہ وہ ہم اسی سیریز میں یعنی اسی ماڈیول کے تحت آئندہ کسی گفتگو میں اس کو باقاعدہ طور پہ زیر بحث لائیں گے. اگلا سوال ڈاکٹر شہباز ایک ریٹن کوشچن ہے جی, اور عامر اقبال بیسیکلی از آسکنگ کہ if Allah has set our destiny for everything including marriage, do you think practicing these 5 F's that you talked about during your discussion, the points which started with F, will change the destiny about the marriage? نہیں دیکھیں So how do you comment یہ about that? ایک لوز سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ڈیسٹنی مقرر کر رکھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے نتیجہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس مفہوم میں لیں جیسے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں پھر تو شادی کیا, پھر تو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں طے کر لیں کہ کسی نے قتل بھی کیا تو وہ لکھا گیا تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے, کسی نے اگر آج چھٹی کرنی ہے تو اس کا قصور نہیں ہے یا تو اس کو پھر پینلائز نہیں ہونا چاہیے.
تو یہ ایک صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے کہ خدا نے ڈیسٹنی کو سیٹ کر دیا. ایسی کوئی بات قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان نہیں ہوئی. قرآن و حدیث میں جو بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی ہے اختیار کی بہت سارے معاملات میں، اور بہت سارے معاملات میں نہیں دی ہے. تو جہاں آزادی دی ہے وہاں اپنی اس آزادی رائے کا آپ استعمال کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یا اچھائی وجود میں آئے گی یا برائی وجود میں آئے گی. تو جو بھی وجود میں آئے گا خدا کہتا ہے وہ میرے علم میں ہے. تو اصل میں یہ تقدیر الہی کا جو لفظ ہے یہ ایک بہت مسلیڈنگ لفظ ہے. قرآن میں تو یہ اس طرح سے مفہوم میں آیا ہی نہیں ہے. قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ علم الہی ہے، یعنی خدا کی جو علم ہے اٹ امبریسز ایوری تھنگ. لا یحیطون بشیء من علمہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آپ سے پہلے ہے، جو جانتے ہیں آپ سے بعد ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹ کو، فیوچر کو، ہر چیز کو کہ علم رکھتے ہیں. سیٹنگ دا ڈیسٹنی کہ انہوں نے آپ کی قسمت لکھ دی ہے، یہ ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لٹریچر میں بیان ہوئی ہو. یہ ایک لوز سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے وائزین دے دیتے ہیں، جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سن رکھی ہے. قرآن تو یہ خاص کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آزادی رائے کا اختیار دیا ہے. آپ چاہیں تو شکر ادا کریں، چاہے تو آپ ناشکرے بن جائیں، چاہے آپ یہ رستہ اختیار کریں، چاہے وہ رستہ اختیار کریں. لیکن خدائی کہتے ہیں جو بھی آپ کریں گے الٹیمیٹ نتیجہ مجھے معلوم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں کہ آپ نے میری مرضی سے یہ کرنا ہے. نہیں کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے، جو نتیجہ آپ نکلے گا وہ میرے علم میں ہے. تو علم الہی کا بیان ہے قرآن مجید میں، نہ کہ جبرن ایک چیز کو کروا دینے کا. جی رفیہ has another question, so please go ahead. ڈاکٹر صاحب نے اس پوچھنا چاہ رہی تھی، جو کہ our culture also takes a little part in what happens is because ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو بچوں پہ ریسٹرکشن ہے، اگر میرج ارینج بھی ہو رہی ہے یا لو میرج، آپ کو اکیلے بیٹھ کے بات کرنے کی ذرا سا پرابلمس ہوتے ہیں. there are rules to it, so you really don't get to know the person very well because باہر تو آپ نے جانا نہیں ہے، ڈیٹنگ نہیں کرنی. تو do you think this also could be a reason for our marriages not being successful because you don't get to know the person at all before marriage? تو دیکھیں میرے خیال میں دس از سم تھنگ وچ از، یہ کوئی بہت قابل لحاظ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو لو میرجز ہیں یا پہلے سے جاننے والی لوگ ہیں اور وہ اسی فیلئر اور فیاسکو کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ارینج میرجز ہو جاتی ہیں. اصل میں اس میں زیادہ جو چیز ہے وہ پوسٹ میرج ایٹیٹیوڈ کا ہے، جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ دوسرے کی شخصیت کو ٹالریٹ کرنا، دوسرے کی عادتوں کو ٹالریٹ کرنا، دوسرے کو ایکنالج کرنا، دوسرے کو برداشت کرنا، دوسرے کو کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ اس کی آپ سے رائے اور ویو آف دا ورلڈ مختلف ہے. یہ ہم نہیں کرتے. دیکھیے کرتے یہ ہیں کہ شادی سے پہلے اگر آپ ایکسپوز ہو بھی جائیں، یعنی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ملیں اور ایک دوسرے کے خیالات کو جانیں، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں لازماً شادی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب آپ شادی سے پہلے ملتے ہیں تو آپ کا جو لمیٹڈ ایکسپوجر ہے دیٹ از ناٹ انف ٹو ریویل دا کمپلیٹ پرسنالٹی آف دا ادر پرسن. وہ آتی ہی شادی کے بعد ہے. دیکھیے نا کہ ایک خاتون بالکل اور ہوگی جب وہ بیوی کے روپ میں ہوگی، تو وہ ایک نئے روپ میں ہوگی. وہ 24/7 یعنی وہ عادتیں جو چھوٹی چھوٹی عادت ہے کہ سونا کتنے بجے ہے، جاگنا کتنے بجے ہے، گھر کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، گھر کو تالا کدھر لگانا ہے، یہ کبھی پہلے ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو جو چیزیں اختلاف کا شادی کے بعد باعث بنتے ہیں وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بڑی چیزیں تو بہت کم بنتی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ ویو پوائنٹ سے بہت بڑا اختلاف ہوا ہو. زیادہ تر معمولی چیزیں. آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ clashes always arise from very very minute and very trivial things. Why? کیونکہ ہم ان کو برداشت نہیں کرتے. تو اس وجہ سے I would say کہ اگر آپ ان کی گرومنگ ٹھیک کر دیں اپنی اولاد کی، تو ارینج میرجز ہوں یا لو میرجز ہوں، دونوں کے امکانات کامیاب ہونے کے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ گرومنگ نہیں کریں گے تو ایک لو میرج بھی فیل ہو سکتی ہے اور ارینج میرج بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. پلیز گو ہیڈ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام ہمیں کی ذمہ داری بیسیکلی کس پہ عائد ہوتی ہے؟ پیرنٹس پہ ہوتی ہے یا کیونکہ بچے بھی اس عمر تک بالغ اور ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یا وہ اس چیز کے پرائمریلی کون ہے؟ فرض کس کا ہے؟ یہ پیرنٹس کا فرض ہے یا بچوں کا خود کا ہے اور پیرنٹس صرف کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. کس فرض کی آپ بات کر رہی ہیں؟ سر شادی جیسے جب بچے شادی کی عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ بالغ ہو جاتے ہیں. تو اسلام کی روشنی میں
کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اس فیصلے کرنے میں یا یہ فرض پیرنٹس کا ہی ہے کہ وہ ہی اس فرض کو نبھائیں, مطلب وہ پورا کریں گے, یا انڈیپینڈنٹلی یہ پرائمریلی وہ بچوں کا فرض ہے وہ خود ہی اس کو ہینڈل کریں اور صرف پیرنٹ سپورٹ کریں؟ دیکھیں اس میں کوئی ہمیں شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے, دونوں ماڈلز اپنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات سوسائٹی پر چھوڑ دی ہیں. بعض جگہوں پہ پیرنٹس ہی یہ سر انجام دیتے ہیں, بعض جگہوں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو ماڈل آپ کوئی بھی اختیار کریں اس میں واضح رہنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بارے میں جو چوائس ہے وہ اس کا اختیار آپ لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے. یعنی ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہماری مرضی سے شادی کرنی ہے, یا ان کو فورس نہیں کر سکتے, وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو رائے جو جہاں تک دینی ہے, جو جس کو کہتے ہیں نا آخری رائے کسی اسپاؤس کی چوائس میں, وہ تو لڑکا اور لڑکی کے پاس ہی حاصل ہے. لیکن یہ بات کہ ارینج کیسے کیا جائے, کہ پیرنٹس اس کے لیے خود ارینجمنٹ کریں, وہ اپنے بچوں پہ چھوڑ دیں, وہ کسی تھرڈ پارٹی کو اس سلسلے میں اس کی مدد لے لیں, یہ بہت سارے ماڈلز ہیں جس کے بارے میں سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے ان میں کسی پہ بھی. اگر اس طرح سے ہے تو سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں عام طور پہ پیرنٹس پہ ٹھیک ہے پڑھی لکھی ہیں, وہ اپنا کیریئر بنا رہی ہیں, تو وہ اس سائڈ پہ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیرنٹس پہ چھوڑ دیتی ہیں چیز. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے, میری نظر سے بھی گزرے ہیں کہ وہ پیرنٹس پھر اس چیز کو بہت احتیاط سے نہیں دیکھتے, بس ٹھیک ہے بس شادی کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, جب یہ کہ ہم نے ایک اپنا فرض سبکدوش ہونا ہے. تو بعد میں اس طرح کے میسج ہو رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی قسمت میں یہی لکھا تھا. تو کیا اللہ کے آگے ایسے پیرنٹس جو کہ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو اور بہت خیال سے دیکھ بھال کے جیسے کہہ سکتے ہیں ان میئرس کو نہیں لیتے, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور ایک اپنا بس ایک ذمہ اتارنے کے کرتے ہیں, تو اور بعد میں مسہیپس ہو جائیں, تو اگر ہم پیرنٹس ہی دیکھیں تو ذمہ داری تو ظاہری بات ہے ان پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ جب اولاد ان پہ پورا ڈال رہی ہے ان پہ ذمہ کہ آپ ہماری طرف سے جو آپ صحیح سمجھیں وہ کریں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے آگے ایسے پیرنٹس جواب دہ ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے خود انسان آسانی سے جج کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, جو ذمہ داری ایک والدین پہ عائد ہوتی ہے, تو آپ جواب دہ تو ہوں گے. آپ نے اگر ذمہ داری کے اندر خود ذمہ دارانہ رویہ نہیں اختیار کیا, اس کے لیے صحیح تگ و دو نہیں کی, بعض دفعہ ماں باپ تحقیق نہیں کرتے, کتنے حادثے ہو جاتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ آپ کوئی رشتہ آیا اور آپ نے روا روی میں رشتہ کر دیا, بعد میں پتہ لگا کہ لڑکے کا کیریکٹر خراب تھا. یہی معاملہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بات تو بہرحال ایک ماں باپ کو, یا کم سے کم جنہوں نے بھی تحقیق کرنی ہے ان کو ایک پراپر طریقے سے کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے حادثے ہو سکتے ہیں. غیر ذمہ داری کا رویہ آپ کہیں بھی اختیار کریں گے تو اس کو تو کوئی بھی درست نہیں قرار دے سکتا. سوال سمرا ہارون کا ہے, سمرا چیز تو ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے کوشچن کے آنسر میں کہا کہ رائٹلی سو کہ پیرنٹس کو بچوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں کریں یا نہ کریں, لیکن سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ کوشچن رائز ہو رہا ہے میرے دماغ میں کہ جیسے اسپیشلی لڑکوں کو جب وہ اس بالغ ایج کو پہنچے ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب آپ شادی کے بارے میں سوچو, تو کیا ہمیں کیا رویہ کرنا چاہیے کہ ان کو کیا ہم یہ کہیں کہ بیٹا تمہاری آپشن صرف مسلم گرلز ہیں, یا ہم یہ بات ہی نہ کریں, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہی جیسے قرآن پاک میں اہل کتاب عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ہے ایسا, تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اہل کتاب بھی اوکے ہیں اگر وہ اچھے کیریکٹرز کی ہیں, یا مطلب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ صرف بیٹا آپشنز آپ کے لیے مسلم گرلز ہیں؟ دیکھیے یہ تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے نا کہ اگر آپ کسی مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی چوائس آپ کی محدود رہ جاتی ہے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ. اگر آپ بیٹوں کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تو وہاں تو ظاہر ہے چوائس بڑھ جاتی ہے. لیکن جس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں تمام مذاہب میں توحید کا ایک بہت اہم مقام ہے, اور اہل کتاب خواتین سے بھی جب شادی کرنے کی اجازت دی گئی تو یہ وہ موقع تھا عرب میں کہ جب توحید ایک ایسی قدر کے طور پہ پہچان لی گئی تھی سرزمین عرب میں کہ بڑے سے بڑے لوگ اس کے آگے صرف گندہ تھے,
اور اہل کتاب بھی دب کے رہتے تھے اس توحید کے تصور سے. آج تو ظاہر ہے وہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. آپ اگر کسی اہل کتاب خاتون کو گھر لے کے آئیں گے تو وہ اپنی زندگی اپنے طرح پہ گزارے گی, بلکہ اس کا انفلوئنس آپ کے آئندہ بچوں پہ زیادہ ہوگا, اور اس کا اختلاف پھر پیدا ہو جائے گا کہ بچہ کرسچن ہو, بچہ مسلمان ہو, اور اگر نہیں ہے تو کیا ہو. تو اس وجہ سے اہل کتاب کی جو اجازت ہے یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے, یہ کوئی عمومی اجازت نہیں ہے, اس کو کوئی بہت انکریج نہیں کیا گیا. یہ اس موقع کی اجازت ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر توحید کو بہت بڑے قدر کے طور پہ مان لیا جائے, اور آنے والی خاتون کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ وہ توحید کے اس تصور کے تحت رہے گی, اور بہت امکان یہ ہے کہ اس سے متاثر ہی ہو جائے گی. تو یہ اس کیس میں آپ اہل کتاب خواتین کو کے بارے میں کہا گیا. یہ ہمارے ہاں اس کو ایک عمومی طور پہ اجازت سمجھ لیا جاتا ہے, جو قرآن مجید نے جس طرح سے اس کو مینشن کیا ہے اس کے لحاظ سے کوئی صحیح بات یا صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے. ادر دین دیٹ آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ایز اے اسپاؤز آپ کو کیا کیا چیزیں تلاش کرنی چاہیے اپنی بیوی کے اندر, کیا اس کے اندر خوبیاں ہوں ایک انسان کے طور پہ, ایک ذمہ دار انسان کے طور پہ. ظاہر ہے یہ تو ساری وہ باتیں ہیں جو انسان ماں باپ بتاتے ہی ہیں, اور آپ ایز اے مدر آپ ان کو بتا سکتی ہیں. please go ahead and ask your question. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں جیسے آپ نے بات کی اباؤٹ دی اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کا, how do you view the concept of multiple marriages in the modern society and the consequences, because apparently ہمارے یہاں, at least from my own experiences, I can actually tell you it's become more of a joke. Like, matlab, not just with friends who are not Muslims, but within the Muslim community as well, matlab, this is taken as a joke. Mm-hmm. So how would you view that in terms of the Islamic, like the modern society that we are living in, uski kya implementation hai? That's something that I would really want to know. So I think I just couple of talks ago ہمارا موضوع یہ تھا multiple marriages. اسی سیریز میں when we were talking about various questions that youngsters ask their parents, تو آپ اس کو سن سکتی ہیں میرے خیال ہے کسی صاحب کا گفتگو میں. لیکن جسٹ ٹو سمرائز میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے جو ملٹیپل میرجز کے بارے میں قرآن مجید میں جو بات آئی ہے وہ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کا کرکس یہ ہے کہ قرآن مجید نہ ڈسکریج کرتا ہے ملٹیپل میرجز کو, نہ انکریج کرتا ہے. وہ اس کو آپشن کے طور پہ بیان کرتا ضرور ہے, اور آپشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو عقل مندی سے اس آپشن کو یوز کریں. اور اس کے اندر ایک چیز جو خاص طور سے ہمارے مشرقی کلچر کے اندر بہت کارآمد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو کانٹریکٹ اے سیکنڈ میرج فار اینی ریزن دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ, تو پہلی بیوی کی اجازت سے آپ کریں, کیونکہ اگر پہلی بیوی کی اجازت ہوگی تو یور سیکنڈ میرج آف کورس وڈ the success ratio or success percentage is really high. لیکن اگر آپ پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کرتے تو پہلی بیوی سے جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی they will be turning against you. آپ کی جو پہلی بیوی ہے ظاہر ہے وہ بھی خوش نہیں ہوں گی. تو ان افیکٹ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ماڈل بنایا اس ماڈل نے ہمیں یہ بتایا کہ جو آئیڈیل میرج ہے وہ ہمیشہ ایک مرد اور ایک بیوی کے درمیان ہوتی ہے. کیونکہ جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو ان کے سامنے ایک حوا بنائی گئی, ان کو ایک سے زیادہ حوا نہیں دی گئی, یہ بتانے کے لیے کہ ایک صحیح گھرانہ وجود میں آتا ہے آدم اور حوا یا ایک مرد اور ایک عورت کے سنگم سے. یہ بعض دفعہ کنٹینجنٹ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے you have to marry more than once, and contingent circumstances always are exceptions and exceptions don't make the rule. But if you have to go through these exceptional circumstances, تو as I said اس کا آسان ترین اور اچھا ترین حل یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی میوچل. میں نے شاید کسی وقت یہ مثال بھی دی تھی کہ آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے, مطلب میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ امریکہ میں ایک بڑی آرگنائزیشن کا میں نام نہیں لیتا, اس کا اجلاس ہو رہا تھا, بہت ہزاروں لوگ موجود تھے. تو جو کامپیئر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے سامنے بعض کانورٹ خواتین کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں مسلمان ہوئیں. انہوں نے ان کا تعارف کروایا تاکہ یہ ذرا موٹیویشن پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ کانورٹ ہوئی ہیں, یہ ہوئی, ان کی سٹوری یہ ہے, پہلے یہ تھی. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانورٹ ہونے کے بعد ظاہر ان کے میاں نے ان کو چھوڑ دیا یا انہوں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا, کوئی نہ کوئی وجہ بنی. ناؤ دے آر آل, ان میں سے بعض وہ تھیں جو ان دیئر 30s, کچھ 20s میں تھیں. تو جس طرح سے وہ تعارف ہو رہا تھا,
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اب یہ ہم اسلام کے دائرے میں آ گئی ہیں اینڈ وی ویلکم دیم اینڈ دے آر لائک آور سسٹرز ایٹسیٹرا, بٹ آف کورس دے وڈ بی نیڈنگ اے اسپاؤز ایز ویل بیکاز دے ہیو لیفٹ دیئر پریویس اسپاؤزز اینڈ ناؤ دے آر انٹو اے نیو نیبرہڈ, اے نیو کمیونٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ بھی انہوں نے کہا. تو آپ حیرت زدہ شاید رہ جائیں کہ اسی کراؤڈ کے اندر سے کچھ خواتین اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ بھی وی آر میرڈ ویمن اینڈ اف آر ہسبینڈ, جو شاید ہو سکتا ہے اسی گیدرنگ میں ہو یا نہ ہو, یہ مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ اف ہی از دے آر ولنگ ٹو سپورٹ ون آف یو تو وی ول ناٹ بی اے ہنڈرنس, اور ہم وی ول ویلکم دیم ایز اے سیکنڈ وائف آف آر ہسبینڈ بیکاز دے ہیو لیفٹ دیئر ریلیجن اینڈ دے ہیو کم ٹو دس ریلیجن وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں یو کین ویل امیجن کہ اس کے سکسیس ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن جہاں کی پہلی بیوی اپوزڈ ہو ٹوورڈز دس آئیڈیا, اینڈ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے 99.9% ہماری جو مسلمان خواتین ہیں دے وڈ ناٹ الاؤ اے سیکنڈ لیڈی ٹو کم ٹو دیئر ہاؤس, تو وہاں ظاہر ہے پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے گھر کو برباد کرے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی بھی ہمارے مسلمان ممالک میں ایسے کلچرز ہیں جیسے سعودی عربیہ بھی ہیں, جیسے یو اے ای ہے, جیسے بعض افریقن کنٹریز ہیں جہاں پہ ملٹیپل میرجز جب کوئی شوہر کرتا ہے ایک سے زیادہ تو بیویاں اس کو ایک ایکسیپٹیبلٹی کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو قرآن کی شرائط بیان ہوئی ہیں کہ ان کے عدل ہونا چاہیے, 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ تو سب انڈرسٹوڈ ہیں ہی. لیکن یہ جو کلچرل ہنڈرنس ہے جس میں پہلی بیوی ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو اگر آپ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, جیسے میں نے کہا اس طرح سے ایک طریقہ ہو سکتا ہے, تو آئی تھنک یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی ملٹیپل میرج کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے. بہت شکریہ. So that was it. We don't have any more questions. So perhaps we'll see you in the next session next Wednesday. جی انشاءاللہ we'll see each other in the next session. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. جی.